أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ونعوذ بسم بالله من الله شرور أنفسنا الرحمن ومن سيئات أعمالنا الرحيم. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. شرح السنہ امام بربہاری رحمہ اللہ کی تالیف ہے، ان کی محنت ہے، ان کی تیار کردہ یہ کتاب ہے، اور اس میں بہت سے عقائد کا تذکرہ ہوا ہے۔ بعد میں آنے والوں نے ہماری سہولت کے لیے اس کتاب کو کئی ایک حصوں میں تقسیم کر دیا ہے، نمبر لگا دیے ہیں، اس کے علاوہ کوئی تبدیلی نہیں کی، لیکن نمبر لگائے ہیں۔ تو اس لحاظ سے آج ہم 25واں مسئلہ شروع کریں گے۔ والایمان بنزول عیسیٰ بن مریم علیہ السلام، اور عیسیٰ بن مریم علیہ السلام کے نزول پہ بھی ایمان لانا ہوگا۔ یعنی کہ اہل سنت والجماعت کے عقائد میں سے ایک عقیدہ یہ ہے کہ جناب عیسیٰ جو کہ سیدہ مریم علیہ السلام کے صاحبزادے ہیں، ان کے بیٹے ہیں، نبی اور رسول ہیں، ان کے نزول پہ، ان کے آسمانوں سے اترنے پہ ایمان لانا ہوگا۔ ینزل، وہ اتریں گے، فیقتل الدجال، تو دجال کو قتل کریں گے، وَيَتَزَوَّجْ، اور شادی کریں گے، وَيُصَلِّي خَلْفَ الْقَائِمِ مِنْ آلِ مُحَمَّد، اور نماز ادا کریں گے اس آدمی کے پیچھے جو آل محمد میں سے قائم ہوگا، یعنی کہ ذمہ دار ہوگا، نظام سنبھالے ہوئے ہوگا۔ وَيَمُوتُ، اور فوت ہو جائیں گے، وَيَدْفُنُهُ الْمُسْلِمُونَ، اور انہیں مسلمان دفن کریں گے۔ تو یہ ہے 25واں مسئلہ۔ آپ نے دیکھ لیا کہ اس میں جناب عیسیٰ علیہ السلام کے نزول کا تذکرہ ہے کہ وہ آسمانوں سے اتریں گے قیامت سے پہلے اس کے کہ ہم اس عقیدے کی تفصیلات میں داخل ہوں، میں یہاں پہ تذکرہ کرنا چاہوں گا مولانا امین احسن اصلاحی کا، جن کا پہلے بھی میں تذکرہ کرتا رہتا ہوں، اور یہ بھی وعدے کرتا رہتا ہوں کہ وہ موجودہ زمانے کے جاوید احمد غامدی، ان کے مولانا امین احسن اصلاحی استاد ہیں۔ تو جاوید احمد غامدی اگر کچھ احادیث کا انکار کرتے ہیں تو انہوں نے یہ نظریہ مولانا امین احسن اصلاحی سے لیا ہے۔ تو مولانا امین احسن اصلاحی، ان کی ایک تو تفسیر ہے، اور ایک انہوں نے صحیح بخاری کی شرح لکھی ہے، اور صحیح بخاری کی شرح میں جب ان کو موقع ملا انہوں نے احادیث کے اوپر تنقید کی، احادیث پہ اعتراض کیے، احادیث پہ انکار کیا، اور کئی ایک احادیث کو نہیں مانا۔ چنانچہ یہ عقیدہ
کہ عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام قیامت سے پہلے آسمانوں سے زمین پہ تشریف لائیں گے، نازل ہوں گے، اتریں گے، اس کو بھی وہ ماننے سے انکاری ہیں۔ ایک مقام پہ ان کے بخاری شریف کی شرح میں وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ عقیدہ رکھنا کہ عیسیٰ علیہ السلام نازل ہوں گے، یہ عقیدہ ہمارے ہاں عیسائیوں کی طرف سے آیا ہے۔ ایک جگہ کہا ہے یہودیوں کی طرف سے آیا ہے، اور ایک جگہ کہتے ہیں عیسائیوں کی طرف سے آیا ہے۔ کیسے؟ کہتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام نے ایک آسمانی بادشاہت قائم کرنا تھی، وہ نہیں کر سکے، تو پھر یہ نظریہ اپنا لیا گیا کہ وہ قیامت سے پہلے آئیں گے اور آسمانی بادشاہت قائم کریں گے۔ مولانا امین آصف اصلاحی کہتے ہیں کہ وہ آسمانی بادشاہت جس کی بشارت دی گئی تھی اسے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ اور عمر فاروق رضی اللہ عنہ اپنے زمانے میں قائم کر چکے ہیں۔ اس لیے اس روایت کو وہ غلط مانتے ہیں۔ یہاں پہ دو چیزیں ہیں، ایک تو اس روایت کو غلط مانتے ہیں، اور ایک وہ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ مسلمانوں میں یہ روایت عیسائیوں کی طرف سے آئی ہے۔ اور کبھی وہ یہ کہتے ہیں کہ ہمارا دین مکمل ہو چکا، اس لیے ہمارے ہاں مسیح علیہ السلام کے آنے کی کوئی وجہ سمجھ میں نہیں آتی، کیونکہ دین تو مکمل ہو چکا ہے۔ بخاری شریف کی شرح میں ہی ایک اور مقام پہ وہ لکھتے ہیں اس مسئلے پہ گفتگو کرتے ہوئے کہ آخر میں علی سبیل التنزل یہ کہتا ہوں، یعنی کہ میں فرض کر لیتا ہوں، 2 منٹ کے لیے مان لیتا ہوں کہ مسیح علیہ السلام آئیں گے۔ کہتے ہیں آخر میں علی سبیل التنزل یہ کہتا ہوں کہ یہ بات کہ حضرت مسیح آئیں گے یہ عقیدے کا حصہ نہیں بن سکتی، یہ بات عقیدے کا حصہ نہیں بن سکتی۔ کہتے ہیں عقائد کا تعلق اخبار احاد سے نہیں ہے، عقائد کا کوئی تعلق اخبار احاد سے نہیں ہے۔ اخبار احاد بھی وہ جس کے راوی ابن شہاب ہوں۔ کہنا چاہتے ہیں کہ یہ احادیث اگرچہ بخاری مسلم میں آئی ہیں لیکن یہ متواتر نہیں ہے۔ کیا نہیں ہے؟ متواتر نہیں ہے، ان کی تعداد کم ہے۔ ان کو روایت کرنے والے صحابہ کرام، تابعین، تبع تابعین تھوڑے لوگ ہیں، تو ایسی احادیث سے عقیدہ ثابت نہیں ہو سکتا۔ اور یہ بات کرتے کرتے حدیث کے عظیم راوی، عظیم محدث اور عظیم مورخ امام ابن شہاب زہری کو بھی رگڑا لگا گئے ہیں۔ کہتے ہیں مزید کون؟ مولانا امین آصف اصلاحی کہتے ہیں عقیدہ کے لیے لازم ہے کہ وہ قرآن سے ثابت ہو۔ پھر کہتے ہیں اگر کوئی ماننا چاہے تو مانے، میرا اس پہ عقیدہ نہیں ہے، کیونکہ میں اس کو نہیں مانتا۔ صاف صاف انکار کر دیا۔ مولانا امین آصف اصلاحی اس معاملے میں مرزا غلام احمد قادیانی کے ساتھ ہیں۔ مرزا غلام احمد قادیانی کا بھی یہی نظریہ تھا، قادیانیوں کا بھی یہی عقیدہ ہے، کیا کہ عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام فوت ہو چکے ہیں، وہ زندہ نہیں ہیں۔ اچھا، مرزا غلام احمد قادیانی نے یہ عقیدہ کیوں اپنایا؟
کیونکہ اس کا دعویٰ یہ تھا کہ میں مسیح موعود بھی ہوں. میں کیا ہوں؟ مسیح موعود. مسیح موعود یعنی کہ میں وہ مسیح ہوں جس کے بارے میں احادیث میں آیا ہے کہ قیامت سے پہلے مسیح آئیں گے. میں وہی مسیح موعود ہوں، وہ میں ہی ہوں جس کا تذکرہ حدیث میں آتا ہے. تو مرزا صاحب نے کیا کیا؟ یہ ثابت کرنے کے لیے کہ میں مسیح موعود ہوں، عیسیٰ علیہ السلام کے فوت ہونے کا عقیدہ گڑا، کیونکہ ان کو فوت کریں گے تو پھر ان احادیث کو اپنے اوپر فٹ کر سکیں گے. تو انہوں نے یہ نظریہ پیش کیا کہ عیسیٰ علیہ السلام فوت ہو چکے ہیں، اب وہ احادیث جن میں آیا ہے کہ قیامت سے پہلے مسیح آئیں گے، ان سے مراد کون ہے؟ میں ہوں. یہ کون کہہ رہے ہیں؟ مرزا غلام قادیانی. ہمارے اردو دان طبقے کے ساتھ ساتھ عربوں میں مصر وغیرہ کی جانب ایسے منکرین احادیث پائے جاتے ہیں جنہوں نے اس عقیدے کا انکار کیا ہے. بلکہ مولانا عبدہ، آپ نے ان کا نام سنا ہوگا، جن کے شاگردوں میں سید رشید رضا ہیں، یہ بھی لکھتے ہیں دجال کے بارے میں، عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں، کہ یہ مجازی چیزیں ہیں. کہتے ہیں دجال سے مراد کیا ہے؟ کہ ایک وقت آئے گا، شر عام ہو جائے گا، فتنے عام ہو جائیں گے. اس چیز کو کیا کہا گیا؟ دجال. میں نے پہلے آپ کو ان کے بارے میں بتا دیا جو اس عقیدے کے انکاری ہیں. کیوں؟ تاکہ اب آپ لوگ دھیان سے وہ آیات سنیں اور وہ احادیث سنیں جن آیات اور احادیث سے عقیدہ ثابت ہوتا ہے. پہلے نمبر پہ اللہ رب العزت کا فرمان سورہ نساء ایت نمبر 159 159، وَإِن مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ إِلَّا لَيُؤْمِنَنَّ بِهِ قَبْلَ مَوْتِهِ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكُونُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ہر یہودی اور عیسائی اس پہ ایمان لے آئیں گے اس کے فوت ہونے سے پہلے. سارے یہودی، سارے عیسائی ایمان لے آئیں گے اس پہ ایمان لے آئیں گے اس کے فوت ہونے سے پہلے. کس پہ ایمان لے آئیں گے؟ کس کے فوت ہونے سے پہلے. اس بارے میں جو راجح قول ہے وہ یہ ہے، جو واضح قول ہے وہ یہ ہے کہ اس سے مراد عیسیٰ علیہ السلام ہے، کہ تمام یہودی، تمام عیسائی عیسیٰ علیہ السلام پہ ایمان لے آئیں گے عیسیٰ علیہ السلام کے فوت ہونے سے پہلے. اس کا مطلب یہ ہے کہ اب عیسیٰ علیہ السلام کیا ہیں؟ زندہ. اب کیا ہیں؟ لیکن ان کے فوت ہونے سے پہلے تمام یہودی، تمام عیسائی ان پہ ایمان لے آئیں گے. کیا مطلب؟ مطلب یہ ہوا کہ عیسیٰ علیہ السلام آسمان دنیا پہ زندہ ہیں، قیامت سے پہلے زمین پہ نازل ہوں گے اور جہاد کریں گے، یہودیوں اور عیسائیوں سے لڑائیاں لڑیں گے، کئی یہودی اور عیسائی مر جائیں گے اور کئی مسلمان ہو جائیں گے. تو ان کے فوت ہونے سے پہلے زمین پہ جتنے یہودی عیسائی زندہ ہوں گے سب ان پہ ایمان لے آئیں گے، ان کے نبی ہونے پہ، اور اس بات پہ کہ ان کو زندہ آسمانوں پہ اٹھایا گیا تھا، اور اس بات پہ کہ ان کو زمین پہ نازل کیا گیا، اتارا گیا ہے، اور یہ اب ایک نیک انسان ہے. تو پھر اس آیت کی تفسیر سے کیا پتا چلا کہ یہ عقیدہ کہ عیسیٰ علیہ السلام زندہ ہیں اور ابھی تک فوت نہیں ہوئے، یہ تو قرآن نے بھی ذکر کیا ہے.
جناب عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما اس آیت کی تفسیر میں فرماتے ہیں لا يموت یہودی حتی یؤمن بعیسیٰ، ہر یہودی فوت ہونے سے پہلے عیسیٰ علیہ السلام پہ ایمان لے آتا ہے۔ ان کی یہ تفسیر امام طبری اور امام ابن ابی حاتم نے ذکر کی ہے، اور یہ تفسیر اس آیت میں موجود دوسرے قول کی طرف اشارہ کر رہی ہے۔ دوسرا قول اس آیت کی تفسیر میں کیا کہا گیا ہے کہ کوئی بھی یہودی، یعنی کہ آج بھی، صحیح، جب اللہ کے رسول نے کہا اس وقت بھی، اس کے بعد بھی، اور آج بھی، اور قیامت تک ہر یہودی اور ہر عیسائی فوت ہونے سے پہلے پہلے، کس کے فوت ہونے سے پہلے پہلے؟ اپنے فوت ہونے سے پہلے پہلے عیسیٰ علیہ السلام پہ ایمان لے آتا ہے۔ یہ تفسیر ہو گئی کس کے مطابق؟ فرعون کے بارے میں آپ نے پڑھا ہوگا قرآن میں کہ فرعون نے فوت ہونے سے پہلے کیا کہا تھا کہ میں اس رب پہ ایمان لایا جس رب پہ موسیٰ علیہ السلام ایمان لائے ہیں۔ تو نبی علیہ السلام تو یہ عہد بتا رہی ہے کہ ہر یہودی اور عیسائی اپنے فوت ہونے سے پہلے عیسیٰ علیہ السلام پہ ایمان لے آتا ہے کہ یہ نبی ہیں، یعنی کہ رب نہیں ہیں، یہ نبی ہیں یعنی کہ جھوٹے نہیں ہیں، یہ نبی ہیں یعنی کہ فی الحال زندہ ہیں، یہ نبی ہیں اور انہوں نے زمین پہ نازل ہونا ہے۔ ان باتوں پہ ہر یہودی عیسائی ایمان لے آتا ہے۔ کب؟ فوت ہونے سے پہلے پہلے۔ کس کے فوت ہونے سے پہلے؟ اپنے فوت ہونے سے پہلے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ قبل موتی ہی اس سے مراد کیا ہوا؟ اپنی موت، یعنی کہ ہر یہودی اور عیسائی اپنی موت سے پہلے ایمان لے آتا ہے۔ اور جو پہلی تفسیر میں نے بیان کی تھی، پہلا قول بیان کیا تھا، اس کا مطلب کیا تھا کہ ہر یہودی عیسائی عیسیٰ علیہ السلام پہ ایمان لے آتا ہے قبل موتی، عیسیٰ علیہ السلام کی موت سے پہلے، یعنی کہ جو اس زمانے میں یہودی اور عیسائی ہوں گے وہ ایمان لے آئیں گے اور مسلمان بن جائیں گے۔ دوسری آیت سورہ آل عمران آیت نمبر 45 اور 46، 45 اور 46، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اذ قالت الملائکہ، جب کہا فرشتوں نے، یاد کرو اس وقت کو جب کہا فرشتوں نے، یا مریم، اے مریم، ان اللہ یبشرک بکلمۃ من، اللہ تعالیٰ آپ کو خوشخبری دے رہے ہیں اپنی طرف سے ایک کلمہ کی، یعنی کہ ایک ایسے بچے کی جو کلمہ کن سے پیدا ہوگا، باپ کے بغیر پیدا ہوگا۔ کن، ہو جا، اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں؟ کن، ہو جا، یعنی کہ وہ بچہ صرف کن سے پیدا ہوگا، بغیر باپ کے پیدا ہوگا۔ اسمہ المسیح عیسیٰ بن مریم، اس کا نام کیا ہوگا؟ مسیح عیسیٰ بن مریم۔ وجیہاً فی الدنیا والآخرہ، دنیا میں بھی وجاہت والا ہوگا، آخرت میں بھی وجاہت والا ہوگا، دنیا میں بھی مقام و مرتبے والا ہوگا، آخرت میں بھی مقام و مرتبے والا ہوگا۔ وَمِنَ الْمُقَرَّبِينَ، اور اللہ کے مقرب بندوں میں سے ہوگا۔ دو صاف ذکر ہو گئے، نمبر 1 وجاہت، نمبر 2 اللہ کے مقرب بندے، نمبر 3 وَيُكَلِّمُ النَّاسَ فِي الْمَهْدِ وَكَهْلًا، اور وہ لوگوں سے گفتگو کرے گا، کلام کرے گا، فی المہدی گہوارے میں، ماں کی گود میں، وکہلا اور بڑی عمر میں بھی، ادھیڑ عمر میں بھی، ومن الصالحین اور نیک لوگوں میں سے ہوگا، نیکوکاروں میں سے ہوگا۔
تو یہاں پہ اللہ رب العزت نے بتایا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام ماں کی گود میں ہوں گے تب بھی گفتگو کریں گے، اور بڑی عمر میں بھی جا کر گفتگو کریں گے. بڑی عمر میں جا کر گفتگو کریں گے. اس میں اشارہ ہے اس جانب کہ وہ زمین پہ دوبارہ نازل ہوں گے، دوبارہ آئیں گے، کیونکہ جب انہیں زمین سے اٹھایا گیا تب ان کی عمر زیادہ نہیں تھی، 33 سال ان کی عمر تھی. کتنی عمر تھی؟ 33 سال. تو یہ جو اللہ تعالی نے کہا ہے کہ وہ ادھیڑ عمر میں گفتگو کریں گے، بڑی عمر میں گفتگو کریں گے، یہ پشین گوئی کب پوری ہوگی؟ جب دوبارہ زمین پہ آئیں گے. تو اس میں بھی اشارہ ہے اس جانب کہ انہوں نے زمین پہ آنا ہے اور لوگوں سے گفتگو کرنی ہے ادھیڑ عمر میں. تیسرے نمبر پہ سورہ زخرف آیت نمبر 57 سے لے کے 61 تک، 57 سے لے کے 61 تک، ان آیات میں تذکرہ ہو رہا ہے عیسیٰ علیہ السلام کا. اور ان آیات میں سے آخری آیت میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ان کے 61 میں وَإِنَّهُ لَعِلْمٌ لِلسَّاعَةِ، یقیناً عیسیٰ علیہ السلام قیامت کی علامت ہیں، قیامت کی نشانی ہے. یعنی کہ قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک وہ زمین پہ نازل نہیں ہوں گے، اور جب نازل ہو جائیں گے اس کا مطلب یہ ہے کہ قیامت قریب ہے. تو عیسیٰ علیہ السلام قیامت کی علامت ہیں. فلا تمترن بہا، تم اس قیامت کے وقوع کے بارے میں شک و شبہ نہ کرو. تو ان 3 آیات سے اور دیگر کئی آیات سے پتہ چلتا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام دنیا میں تشریف لائیں گے، نازل ہوں گے. تو اس سے پتہ چلا کہ یہ عقیدہ، نزول عیسیٰ علیہ السلام کا عقیدہ صرف احادیث سے نہیں بلکہ قرآن سے بھی ثابت ہوتا ہے، قرآن سے بھی معلوم ہوتا ہے. اور جن احادیث سے عقیدہ ثابت ہوتا ہے وہ اخبار احاد نہیں ہیں بلکہ متواتر ہیں، جیسا کہ بہت سے ائمہ کرام نے صراحت کی ہے. کچھ علماء کرام نے ان احادیث کو جمع کیا تو ان کی تعداد 80 تک پہنچی ہے. کہاں تک پہنچی ہے؟ 80 تک. تو اگر اب بھی یہ متواتر نہیں ہے تو پھر متواتر کس کو کہتے ہیں؟ دوسری گزارش یہ ہے کہ متواتر نہ بھی ہوں، ایک حدیث کافی ہے کوئی بھی مسئلہ ثابت کرنے کے لیے، کوئی بھی عقیدہ ثابت کرنے کے لیے. شریعت، دین، عقائد، مسائل، احکام، ان کے لیے کتنی حدیثیں کافی ہیں؟ ایک حدیث کافی ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کبھی یہ نہیں کہا کہ عقیدہ تم تب لینا جب تمہیں میری طرف سے متواتر حدیث ملے. نہ یہ شرط صحابہ کرام نے لگائی. اور میں پہلے بھی گزارش کر چکا ہوں کہ آپ دیکھیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام پہ اللہ کا کلام، اللہ کا دین لانے والے کون ہیں؟ جبریل علیہ السلام. اکیلے کہ 2 ان کے ساتھ آتے تھے؟ اکیلے. اور 2 بھی آ جائیں پھر بھی وہ خبر واحد ہی رہے گی، کیونکہ متواتر کے لیے تو وہ کہتے ہیں کہ اتنی بڑی تعداد ہونی چاہیے، اتنی بڑی تعداد کہ کسی قسم کے شک و شبہ کی گنجائش نہ رہے. اور ہم کہتے ہیں عقیدہ، شریعت، دین ثابت ہوتا ہے قرآن سے بھی، متواتر احادیث سے بھی، اور ان احادیث سے بھی جنہیں یہ لوگ احاد کہتے ہیں. شرط یہ ہے کہ اس حدیث کو بیان کرنے والے راوی عادل ہوں، سچے ہوں، ان پہ جھوٹ بولنے کی تہمت نہ ہو.
حدیث ثابت ہو جائے. جب حدیث ثابت ہو گئی تو اس پہ ایمان لانا ہوگا، چاہے اسے روایت کرنے والے 2 صحابی ہوں یا 3 ہوں یا 4 ہوں یا 5 ہوں یا 1 ہو. پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ کی طرف سے نازل کردہ دین جب لوگوں کے سامنے پیش کیا تو کیا آپ کی تائید اور تصدیق کے لیے مزید کوئی اللہ کی طرف سے لوگ ہوتے تھے یا فرشتے ہوتے تھے؟ نہیں. اور آپ یہ دیکھیے کہ یہ اعتراض کبھی مکہ والوں نے نہیں کیا کہ ہم آپ کی بات تب مانیں گے جب آپ کی تائید کے لیے کچھ اور رسول بھی آئیں. آپ اکیلے رسول ہیں، اکیلے پہ کیسے یقین کر لیں؟ اور پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام جب آپ نے کسی قاصد کو بھیجتے تبلیغ کے لیے یا گورنر کو بھیجتے کہ تم وہاں پہ جا کے نظام سنبھالو، ان کو دین بھی سکھاؤ، دین پہ عمل بھی کرواؤ، تو آپ ایک ایک آدمی کو بھیجتے. عام طور پہ ایک آدمی کو بھیجتے. 2 کو بھی بھیجے تو پھر بھی متواتر نہیں ہے. ان کی بات مان لی جائے تو چاہیے یہ تھا کہ اللہ کے رسول گورنر کے ساتھ 70-80 آدمی ساتھ اور بھیجتے تاکہ ان کو یقین آ جائے کہ کیا حدیث ہے، متواتر ہے. جو پیغام یہ گورنر لے کر آیا ہے واقعی اللہ کے رسول نے دیا ہے. تائید کے لیے 60-70 آدمی اور ہوتے، لیکن ایک ہی آدمی جاتا اور وہ لوگ یقین کرتے. اب ان احادیث میں سے فی الحال ایک حدیث آپ کے سامنے رکھنے لگا ہوں. قرآن کی آیات میں پیش کر چکا، اب ایک واضح حدیث آپ کے سامنے رکھنے لگا ہوں. اس حدیث کو امام بخاری نے روایت کیا اور بخاری شریف میں اس کا نمبر ہے 3448. تھری 448 اور مسلم شریف میں اس کا نمبر ہے 155 155. حدیث کے راوی صحابہ کرام میں سے جناب ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ہیں. کہتے ہیں کہ فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، والذی نفسی بیدی، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، لیوشکن ان ینزل فیکم ابن مریم حکما عدلا، یقیناً وہ وقت قریب ہے، یقیناً وہ وقت آنے والا ہے جب تم میں مریم کے بیٹے عیسیٰ علیہ السلام نازل ہوں گے. کس حیثیت سے؟ حکمن، بطور حکمران، بطور حکمران. یہاں پہ غور سے سنیں، یہ نہیں کہا گیا بطور نبی. کیا کہا گیا؟ بطور حکمران. حکمن عدلن، عدل و انصاف کرنے والے حکمران کے طور پہ وہ نازل ہوں گے، تشریف لائیں گے. اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کی آمد بطور نبی نہیں ہوگی، بلکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی شریعت پہ وہ عمل کریں گے اور کروائیں گے. یہ بات جان لینا اس لحاظ سے بھی ضروری ہے کہ مرزا غلام احمد قادیانی کہا کرتا تھا، ایک طرف تم عقیدہ رکھتے ہو کہ محمد کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا صلی اللہ علیہ وسلم، اور ایک طرف کہتے ہو کہ عیسیٰ علیہ السلام زندہ اور آئیں گے. تو یہ تمہارے عقیدے میں کیا ہے؟ تضاد ہے. اور وہ کہا کرتا درست عقیدہ میرا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام فوت ہو چکے. جہاں تک تعلق ہے ان حدیث کا جن میں تذکرہ آیا کہ مسیح آئیں گے، تو اس نے مراد میں ہوں، میں مسیح ہوں. تو ہم کیا کہتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام بطور نبی نہیں آئیں گے کہ یہ کہا جا سکے کہ نبی علیہ السلام کے بعد عیسیٰ علیہ السلام آ رہے ہیں تو نبی علیہ السلام خاتم النبیین نہ ہوئے، بلکہ اب عیسیٰ علیہ السلام کی آمد بطور امتی ہوگی، بطور امتی ہوگی. فیکسر الصلیب،
اور وہ صلیب کو توڑیں گے، توڑ ڈالیں گے. وَيَقْتُلُ الْخِنْزِيرَ، اور خنزیر کو قتل کریں گے. وَيَضَعَ الْجِزْيَةَ، اور جزیہ ختم کر دیں گے، موقوف کر دیں گے. کیا مطلب ہے اس کا؟ چونکہ وہ جہاد کریں گے اور لوگ جو ہیں جو زندہ بچ جائیں گے سارے کے سارے ایمان لے آئیں گے، دین اسلام قبول کر لیں گے، اس لیے صلیب کو توڑ دیا جائے گا اور جزیہ ختم ہو جائے گا. کیونکہ وہ یہودی عیسائی رہیں گے نہیں جن سے جزیہ لیا جائے. جزیہ کس کو کہتے ہیں؟ اس ٹیکس کو جو کون لیا کرتے تھے؟ مسلمان. کن سے؟ کافروں سے، غیر مسلموں سے. کون سے غیر مسلموں سے؟ جو غیر مسلم مسلمانوں کی سرزمین پہ رہتے تھے. جو غیر مسلم یہ کہتے کہ ہم نے عراق فتح ہونے کے بعد بھی عراق میں رہنا ہے، ہمیں رہنے دو. ٹھیک ہے عراق تم نے فتح کر لیا، تمہارا ہو گیا، لیکن ہمیں رہنے دو. تو مسلمان کہتے تھے پھر تمہیں ٹیکس دینا ہوگا، جزیہ دینا ہوگا، اور تمہاری حفاظت ہم کریں گے، تمہیں کوئی تنگ نہیں کر سکے گا، تمہیں کوئی پریشان نہیں کر سکے گا. معمولی سا ٹیکس ہوتا تھا. لیکن جب عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے تو صلیب کو توڑ ڈالیں گے، خنزیر کو قتل کریں گے اور جزیے کو موقوف کر دیں گے، ختم کر دیں گے. وَيَفِيضَ الْمَالِ، اور مال عام ہو جائے گا، بہنے لگے گا، کوئی لینے والا نہیں ہوگا. حَتَّى لَا يَقْبَلَهُ أَحَدٌ، یہاں تک کہ اسے قبول کرنے والا کوئی نہیں ہوگا. یہ ساری حدیث بیان کرنے کے بعد ابو ہریرہ کہا کرتے تھے کہ اگر تم چاہو تو اس معاملے میں یہ آیت پڑھ سکتے ہو، سورہ نساء کی آیت نمبر 159، وَإِن مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ إِلَّا لَيُؤْمِنَنَّ بِهِ قَبْلَ مَوْتِهِ، کہ ہر یہودی اور عیسائی جناب عیسیٰ علیہ السلام پہ ایمان لے آئے گا ان کے فوت ہونے سے پہلے. تو کیا فرماتے ہیں امام بربہاری؟ وَالْإِيمَانُ بِنُزُولِ عِيسَى ابْنِ مریم علیہ السلام، جناب عیسیٰ جو کہ مریم کے بیٹے ہیں علیہ السلام، یعنی کہ عیسیٰ علیہ السلام پہ سلامتی نازل ہو. تو جناب عیسیٰ جو کہ مریم کے بیٹے ہیں علیہ السلام، ان کے نزول پہ، ان کے اترنے پہ ایمان لانا ہوگا. تو یہ مسلمانوں کا بنیادی عقیدہ ہوا. فرماتے ہیں ینزل، وہ اتریں گے، فیقتل الدجال، تو دجال کو قتل کریں گے، وہ یتزوج، اور شادی کریں گے. یہاں پہ ایک سوال یہ ہے کہ وہ کب اتریں گے اور کہاں اتریں گے؟ کب اتریں گے اور کہاں اتریں گے؟ تو عیسیٰ علیہ السلام دجال کے دنوں میں نازل ہوں گے، یعنی کہ جن دنوں دجال کا فتنہ عام ہو چکا ہوگا، دجال ظاہر ہو چکا ہوگا، انہی دنوں عیسیٰ علیہ السلام نازل ہوں گے. فجر کی نماز کا وقت ہوگا، اور عیسیٰ علیہ السلام یہ نماز امام مہدی کے پیچھے ادا کریں گے. جہاں تک تعلق ہے اس سوال کا کہ کہاں پہ وہ نازل ہوں گے، تو اس بارے میں آنے والی روایات اس بات پہ متفق ہیں کہ وہ شام میں نازل ہوں گے. اب شام میں کہاں نازل ہوں گے؟ شام کے شہر دمشق میں.
عیسیٰ علیہ السلام دمشق میں نازل ہوں گے، دجال کو قتل کریں گے، اس بارے میں دلیل کیا ہے؟ یہ حدیث میں آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا. کچھ طویل ہے لیکن عیسیٰ علیہ السلام سے اس روایت کا گہرا تعلق ہے. مسلم شریف کی یہ حدیث ہے. اس حدیث کو روایت کرنے والے صحابی کون ہیں؟ نواس بن سمعان الکلابی. وہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صبح تذکرہ کیا دجال کا. تو آپ نے دجال کا تذکرہ کرتے ہوئے کبھی اپنی آواز کو بلند کیا اور کبھی اپنی آواز کو پست رکھا. آپ کا انداز ایسا تھا کہ ہمیں یوں لگے کہ جیسے دجال مسجد سے باہر کھجوروں کے کسی باغ میں موجود ہو. آپ کی گفتگو سن کے ہم اپنے گھروں کو چلے گئے. جب شام کو واپس آئے تو عرف ذلک فینا، تو آپ نے ہمارے چہرے دیکھ کر پہچان لیا کہ ہم کتنے پریشان ہیں، کتنے خوف زدہ ہیں. تو آپ نے کہا ما شانکم، تمہیں کیا ہوا ہے؟ ہم نے کہا اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام ذکرت الدجال غداتن فخفضت فیہ ورفعت، آپ نے صبح دجال کا تذکرہ کیا اور اس دوران آپ کی آواز کبھی پست ہو رہی تھی کبھی بلند ہو رہی تھی، حتیٰ کہ ہم یوں سمجھنے لگے کہ جیسے دجال مسجد کے باہر کسی قریبی کھجوروں کے باغ کے جھنڈ میں موجود ہو، کھجوروں کے درختوں کے جھنڈ میں موجود ہو. آپ نے کہا غیر الدجال اخوفنی علیکم، مجھے تمہارے بارے میں دجال کے علاوہ کئی لوگوں کا خطرہ دجال سے بڑھ کر ہے. یعنی کہ ایسے لوگ آئیں گے جو جہنم کی طرف بلانے والے ہوں گے، تم ان کے فتنے میں مبتلا ہو جاؤ گے، مجھے یہ زیادہ خطرہ ہے. پھر آپ نے کہا ان یخرج وانا فیکم، دجال اگر میری زندگی میں ظاہر ہوا فانا حجیجہ، تو میں اس کا مقابلہ کروں گا، دونکم، تمہیں مقابلہ نہیں کرنا پڑے گا. وَإِن يَخْرُجْ وَلَسْتُ فِيكُمْ فَامْرُؤٌ حَجِيجُ نَفْسِي، اور اگر دجال ظاہر ہوا اور میں تم میں موجود نہ ہوا تو ہر آدمی اپنا دفاع خود کرے گا. واللہ خلیفتی علی کل مسلم، اور اللہ میرا خلیفہ ہوگا ہر مسلمان کے لیے. پھر آپ نے کہا انہ شاب، دجال کیسا ہوگا؟ نوجوان، قطتن، کنگریالے بالوں والا، اس کی آنکھ بے نور ہوگی. آپ نے فرمایا کہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ عبد العزیٰ بن قطن کے مشابہ ہوگا، اس کی شکل عبد العزیٰ بن قطن سے ملتی جلتی ہوگی. ایک آدمی کا نام لیا آپ نے. فرمایا فمن ادرکہ منکم، جو تم میں سے اسے پالے، فلیقرأ علیہ فواتح سورۃ الکہف، تو وہ اس کے سامنے سورہ کہف کی پہلی آیتیں پڑھے. اس سے پتہ چلا سورہ کہف کی کیا اہمیت ہے. انہ خارج خلۃ بین الشام والعراق، وہ شام اور عراق کے بیچ میں ایک راستے سے ظاہر ہوگا. یعنی کہ آغاز اس کا کہاں سے ہوگا؟ شام، خراسان سے، اصبہان سے، لیکن چلتے چلتے اس علاقے میں پہنچے گا اور یہاں پہ بھی اس کا ظہور ہوگا. فعات یمینا وعات شمالا
دائیں بائیں خوب فساد مچائے گا. یا عباد اللہ فثبتوا، اے اللہ کے بندو ثابت قدم رہنا، ایمان پہ پکے رہنا، اسلام پہ پکے رہنا. قلنا، ہم نے کہا یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول، وما لبثہ فی الارض، وہ زمین میں کتنا عرصہ رہے گا؟ آپ نے کہا 40 یوما، کتنے دن رہے گا؟ 40 دن. اس کا پہلا ایک دن اس کا ایک سال کی طرح ہوگا، ایک دن ایک سال کی طرح ہوگا، اور ایک دن ایک مہینے کی طرح ہوگا. باقی کتنے رہ گا؟ 38. 40 دنوں میں سے اس کا ایک دن ایک سال کی طرح، اور ایک دن ایک مہینے کی طرح، اور ایک دن ایک ہفتے کی طرح. کتنے رہ گیا باقی؟ 37. فرمایا دیگر ایام عام ایام کی طرح ہوں گے. ہم نے کہا اللہ کے رسول، یہ دن جو ایک سال کی طرح ہوگا، کیا اس میں ایک دن کی 5 نمازیں ہمارے لیے کافی ہو جائیں گی؟ کیونکہ دن تو ایک ہی ہوگا نا. تو آپ نے کہا نہیں، اقدروا لہ قدرا، نمازوں کے وقت کا اندازہ کر لینا. اس کا مطلب ہے کہ نمازیں ایک سال کی نمازوں کے برابر پڑھی جائیں گی، ایک دن کی نمازوں کے برابر نہیں، بلکہ ایک سال کی نمازوں کے برابر پڑھی جائیں گی. ہم نے کہا اللہ کے رسول، وہ زمین میں کتنی رفتار سے چکر لگائے گا؟ آپ نے کہا وہ ایسے بادل کی طرح ہوگا جس کے پیچھے ہوا لگی ہو، جس کو ہوا دھکیل رہی ہو. فرمایا وہ ایک قوم کے پاس آئے گا، ان کو دعوت دے گا. دعوت کس چیز کی؟ میرے اوپر ایمان لاؤ. فَيُؤْمِنُونَ بِهِ، تو اس پہ ایمان لے آئیں گے. وَيَسْتَجِيبُونَ لَهُ فَيَأْمُرُ السَّمَاءَ فَتُمْطِرُ، چنانچہ وہ آسمان کو حکم دے گا، آسمان بارش برسائے گا. یہ دیکھیں اس کا فتنہ. اور زمین کو حکم دے گا فَتُنبِتُ، تو زمین فصل اگائے گی. فَتَرُوهُ عَلَيْهِمْ سَارِحَتُهُمْ، تو ایسے ان لوگوں کے پاس جو اس کے اوپر ایمان لا چکے ہیں، ایسے لوگوں کے پاس ان کے جانور شام کو آئیں گے تو ان کے کوہان لمبے لمبے ہوں گے، اور ان کے تھن بھرے ہوئے ہوں گے، اور ان کی کوکھیں پھیلی ہوئی ہوں گی. یہ بھی کیا ہے؟ دجال کا فتنہ. ثم یأتی القوم، پھر وہ ایک قوم کے پاس آئے گا، فیدعوہم، ان کو دعوت دے گا، فیردون علیہ قولہ، تو اس کی بات کو ماننے سے انکار کر دیں گے، وہ اس کی بات نہیں مانیں گے. فینصرف عنہم، تو وہ مایوس ہو کر ان سے واپس چلا جائے گا. تو وہ پیچھے سے کیا ہو جائیں گے؟ فقیر، قحط زدہ. لیس بایدیہم شیء من اموالہم، ان کے ہاتھوں میں، ان کے مال میں سے کچھ نہیں رہے گا. دجال پہ ایمان نہیں لائے تو نتیجہ کیا نکلا؟ محرومی. کس سے؟ مال سے. تو اس سے پتا چلا کہ کبھی مال کا بہت زیادہ آنا فتنہ ہوتا ہے، کبھی مال سے محرومی بھی فتنہ ہے. کہ مال سے محروم ہو گیا دین کی وجہ سے، آپ نے سودی ملازمت چھوڑ دی، اور اب آپ کو جو جاب ملی ہے وہ تنخواہ بہت کم ہے. تو یہ بھی آپ کا امتحان ہے کہ آپ ثابت قدم دین پہ رہتے ہیں، یا یہ سوچتے ہیں کہ جی میں دین پہ عمل بھی کروں گا لیکن مجھے تنخواہ زیادہ ملنی چاہیے. پھر وہ دجال گزرے گا کسی بنجر زمین سے، تو اس بنجر زمین سے کہے گا اپنے خزانے باہر نکالو. چنانچہ زمین سے خزانے نکل کے اس کے پیچھے چل پڑیں گے جیسے شہد کی مکھیاں ہوتی ہیں. یہ کیا ہے؟ دجال کے فتنے. یہ ہے حدیث نواس بن سمان، اور اس کا میں نے ابتدائی حصہ آپ کے سامنے رکھا ہے جس میں ابھی تک عیسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ نہیں آیا اور اب آنے والا ہے. ثم يدعو رجلا ممتلئا شبابا، پھر وہ ایک آدمی کو بلائے گا جو نوجوان ہوگا اور گوشت کے لحاظ سے بھرپور ہوگا، یہ کہ جسم اس کا بھرپور ہوگا.
فَيَضْرِبُهُ بِالسَّيْفِ، وہ اس کو تلوار مارے گا، تلوار کا اس پہ وار کرے گا. فَيَقْطَعُهُ جَزِلَتَيْنِ، تو اس آدمی کو 2 حصوں میں تقسیم کر دے گا. رمیت الغرض، اور 2 حصے دور دور کر دے گا. جدا یہ کہ جتنا جب آپ تیر پھینکیں تو فاصلہ آپ کے تیر کے درمیان ہوتا ہے، اتنا فاصلہ اس آدمی کے جسم کے 2 ٹکڑوں میں پیدا کر دے گا. پھر اس مردہ کو بلائے گا تو وہ زندہ ہو کر آئے گا اور دمک رہا ہوگا، چہرے پہ رونق ہوگی اور ہنس رہا ہوگا. یہی صورتحال ہوگی. فبینما ہوا کذالک، دجال اسی حالت پہ ہوگا. اذ بعث اللہ المسیح ابن مریم، تب اللہ تعالیٰ مسیح بن مریم کو بھیجیں گے. مسیح سے مراد کون ہے؟ عیسیٰ علیہ السلام. جی. فینزل عند المنارۃ البیضاء، تو وہ اتریں گے. ہمارا موضوع آج کیا ہے؟ عیسیٰ علیہ السلام کا اترنا، نزول. تو یہ آگے دیکھیں، وہ اتریں گے عند المنارۃ البیضاء. جگہ کون سی جگہ؟ دمشق کے مشرقی حصے میں سفید مینار کے پاس. دمشق کے مشرقی حصے میں سفید مینار کے پاس نزول فرمائیں گے. بین محرودتین، 2 چادریں انہوں نے پہنی ہوں گی اور دونوں زرد رنگ کی ہوں گی. وادیا کفیہ علی اجنحۃ ملکین، جب اتریں گے تو اپنی دونوں ہتھیلیاں 2 فرشتوں کے پروں پہ رکھے ہوئے ہوں گے. جب اپنے سر کو جھکائیں گے تو سر سے پانی کے قطرے ٹپکیں گے، اور جب سر کو اٹھائیں گے تب بھی سر سے موتیوں جیسے قطرے گریں گے. پھر وقت آئے گا، یہ ہوگا کہ جو بھی کافر ان کی خوشبو پائے گا وہ مر جائے گا. کن کی خوشبو؟ عیسیٰ علیہ السلام کی. یعنی کہ عیسیٰ علیہ السلام کی مہک جو بھی کافر پائے گا وہ مر جائے گا. اور عیسیٰ علیہ السلام کا سانس وہاں پہنچ رہا ہوگا جہاں تک ان کی نگاہ پہنچ رہی ہوگی. پھر عیسیٰ علیہ السلام اس کا تعاقب کریں گے. کس کا؟ دجال کا. یہ بھی ہمارا موضوع ہے نا آج. حتی یدرکہ، یہاں تک کہ وہ دجال کو پا لیں گے لد شہر کے دروازے پہ. لد شہر کے دروازے پہ، یہ بیت المقدس کے قریب ایک شہر ہوگا. فَيَقْتُلُهُ، چنانچہ عیسیٰ علیہ السلام اس کو قتل کریں گے. کس کو؟ دجال کو. ثُمَّ يَأْتِي عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ قَوْمٌ، پھر عیسیٰ بن مریم علیہ السلام کے پاس ایک قوم آئے گی، اور یہ وہ لوگ ہوں گے جن کو اللہ تعالیٰ نے دجال کے فتنے سے محفوظ رکھا ہوگا. عیسیٰ علیہ السلام ان کے چہرے صاف کریں گے، ان کے چہروں پہ ہاتھ پھیریں گے. وَيُحَدِّثُهُمْ بِدَرَجَاتٍ فِي الْجَنَّةِ، اور انہیں بتائیں گے کہ جنت میں ان کا کیا مقام و مرتبہ ہوگا. فَبَيْنَمَا هُوَ كَذَلِكَ، جب عیسیٰ علیہ السلام اسی حالت پہ ہوں گے تب اللہ تعالیٰ عیسیٰ علیہ السلام کی طرف وحی کرے گا. کیا وحی ہوگی؟ انی قد اخرجت عبادا لی، میں نے اپنے کئی بندوں کو نکال دیا ہے. اشارہ کن کی طرف ہے؟ یاجوج ماجوج کی طرف. میں نے اپنے کئی بندوں کو نکال دیا ہے. وہ لوگ ہیں جن سے لڑنے کی کسی انسان میں طاقت نہیں ہے. تو اس لیے آپ میرے بندوں کو، یعنی کہ ایمان والوں کو، طور پہاڑ کی طرف لے جائیں.
اور پھر اللہ تعالیٰ یاجوج ماجوج کو کیا کر دیں گے؟ ان کو بھیج دیں گے. یاجوج ماجوج نکل آئیں گے اور وہ ہر اونچی جگہ سے بھاگتے ہوئے آ رہے ہوں گے. یاجوج ماجوج کا جو پہلا گروپ ہوگا وہ تبری جھیل کے پاس سے گزرے گا، اور یہ وہی جھیل ہے جس کا تذکرہ کس نے کیا تھا؟ دجال نے. پچھلے درس میں آپ نے دجال والی حدیث نہیں سنی؟ تو ان کا جو پہلا مجموعہ ہوگا یاجوج ماجوج کا، وہ اس بڑی جھیل سے گزریں گے، اور اس جھیل کا میٹھا پانی ہوتا ہے. فَيَشْرَبُونَ مَا فِيهَا، وہ پہلا گروپ اس کا سارا پانی پی لے گا، اور جب آخری لوگ گزریں گے تو وہ کہیں گے کہ لگتا ہے کہ یہاں پہ کبھی پانی ہوا کرتا تھا، لگتا ہے کہ یہاں پہ کبھی پانی ہوا کرتا تھا. اللہ کے نبی جناب عیسیٰ علیہ السلام اور ان کے ساتھی محصور ہو جائیں گے. یاجوج ماجوج کی وجہ سے ایک سائڈ پہ چلے گئے نا، وہاں محصور ہو جائیں گے. اور ان دنوں حالات ایسے ہو جائیں گے کہ ان لوگوں کے لیے بیل کا سر 100 دینار سے زیادہ قیمتی اور بہتر ہوگا. تب اللہ کے نبی عیسیٰ علیہ السلام اور ان کے ساتھی اللہ تعالیٰ کی طرف توجہ کریں گے، اللہ کے سامنے گڑ گڑائیں گے، اللہ سے دعائیں کریں گے. تو اللہ تعالیٰ یاجوج ماجوج پہ عذاب بھیجیں گے. کس کا؟ کیڑے کا. یہ کیڑے کہاں پیدا ہوں گے؟ ان کی گردن میں. چنانچہ وہ کیا ہو جائیں گے؟ وہ مر جائیں گے، اور ایسے مریں گے جیسے ایک آدمی مرتا ہے، یعنی کہ یکدم سارے مر جائیں گے. پھر اللہ کے نبی عیسیٰ علیہ السلام اور ان کے ساتھی اتر کر زمین پہ آئیں گے. کہاں سے اتر کر؟ طور پہاڑ سے. تو انہیں زمین میں ایک بالش کے برابر بھی جگہ نہیں ملے گی جو یاجوج ماجوج کی گندگی سے خالی ہو اور ان کی بدبو سے خالی ہو. دوبارہ اللہ کے نبی عیسیٰ علیہ السلام اور ان کے ساتھی اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کریں گے، دعائیں کریں گے. تو اللہ تعالیٰ پرندے بھیجیں گے جو بغتی اونٹوں کی گردنوں کی طرح کے ہوں گے. چنانچہ یہ پرندے یاجوج ماجوج کی لاشوں کو اٹھائیں گے اور وہاں لے جائیں گے جہاں اللہ چاہے گا. تو یہ صورتحال ہوگی عیسیٰ علیہ السلام کی، اور یہ کچھ حالات ہیں جو عیسیٰ علیہ السلام کے اس حدیث میں آئے ہیں. حدیث سے مزید باقی ہے لیکن یہیں پہ اکتفا کرتے ہیں کیونکہ ہمارا موضوع کون ہے؟ عیسیٰ علیہ السلام. حدیث کا نمبر 2937 2937 مسلم شریف. تو امام بربہاری کیا کہہ رہے ہیں؟ وہ کہہ رہے ہیں کہ ینزل عیسیٰ علیہ السلام نزول فرمائیں گے، فیقتل الدجال، تو دجال کو قتل کریں گے، ویتزوج، اور کیا کریں گے؟ شادی بھی کریں گے. جہاں تک تعلق ہے عیسیٰ علیہ السلام کی شادی کا، تو اس بارے میں کوئی بھی ایسی حدیث نہیں ہے جو صحیح سند سے ثابت ہو. اس لیے شادی کے تعلق سے ہم خاموشی اختیار کریں گے. ہمیں اس کی کوئی واضح دلیل نہیں مل سکی کہ کوئی ایسی حدیث ہو جس میں آیا ہو کہ وہ شادی کریں گے. تو ہم نہ انکار کرتے ہیں اور نہ اس بات. وَيُصَلِّ، اور وہ نماز پڑھیں گے، خلف القائم من آل محمد، آل محمد میں سے. آل محمد سے مراد کون؟ نبی علیہ السلام کی اولاد، آپ کے آل بیت. اور مراد ہے یہاں پہ امام مہدی. تو عیسیٰ علیہ السلام نماز پڑھیں گے آل محمد میں سے اس شخص کے پیچھے جو امت محمد کے امور کی نگرانی کر رہا ہوگا، جو امت محمد کا ذمہ دار ہوگا.
اس بارے میں ایک حدیث آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا. اس حدیث کے راوی ہیں جناب جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہما، اور یہ مسلم شریف کی حدیث ہے. اس کا نمبر ہے 156 فرمایا نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے میری امت کا ایک گروہ حق پہ رہے گا اور حق پہ رہ کے قتال کرتا رہے گا، لڑائی کرتا رہے گا، اور میری امت کا ایک گروہ حق پہ قیامت تک رہے گا. آپ فرماتے ہیں اسی حدیث میں کہ جناب عیسیٰ جو کہ مریم کے بیٹے ہیں، وہ جب اتریں گے، نزول فرمائیں گے، تو مسلمانوں کا امیر کہے گا، مسلمانوں کے اس گروہ کا امیر کہے گا جو حق پہ ہوں گے، تعالی، کہ آپ آئیں، آگے بڑھیں اور ہمیں کیا کریں؟ صلی لنا، ہمیں نماز پڑھائیں. فیقول، تو عیسیٰ علیہ السلام کہیں گے لا، نہیں، ان بعضکم علی بعض امراء، تم ہی میں سے ہی کوئی نہ کوئی دوسروں پہ کیا ہوگا؟ امیر ہوگا. اور یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس امت کے لیے اعزاز ہوگا. تو اس حدیث کی طرف اشارہ کر رہے ہیں امام بربہاری جب وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام نماز پڑھیں گے اس شخص کے پیچھے جو آل محمد میں سے، آل بیت میں سے، امت محمد کے امور کا نگران ہوگا، ذمہ دار ہوگا. اس کے بعد وَيَمُوتُ، اور وہ فوت ہو جائیں گے. کون؟ عیسیٰ علیہ السلام. وَيَدْفُنُهُ الْمُسْلِمُونَ، اور ان کو دفن کون کریں گے؟ مسلمان. تو یہاں پہ ایک حدیث آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا، جس حدیث کا تعلق ہے ان مسائل سے جن کا تذکرہ امام بربہاری نے اس مسئلے کے آخر میں کیا ہے کہ وہ فوت ہوں گے اور مسلمان جو ہیں ان کو دفن کریں گے، ان کی نماز جنازہ ادا کریں گے. حدیث ابو داؤد شریف کی ہے اور اس کا نمبر ہے 4324، 4324. اس حدیث میں آپ فرماتے ہیں لیس بینی و بینہ، یعنی عیسیٰ علیہ السلام نبی، میرے درمیان اور عیسیٰ علیہ السلام کے مابین کوئی نبی نہیں ہے. وَإِنَّهُ نَازِلٌ، اور بے شک عیسیٰ علیہ السلام نزول فرمانے والے ہیں، زمین پہ اترنے والے ہیں. فَإِذَا رَأَيْتُمُوهُ فَاعْرِفُوا، جب انہیں دیکھنا تو انہیں پہچان لینا. کیا پہچان ہے ان کی؟ فرمایا رَجُلٌ مَرْبُوعٌ إِلَى الْحُمْرَةِ وَالْبَيَاضِ، وہ میانہ قد کے آدمی ہوں گے، رنگ ان کا سرخ اور سفید ہوگا، اور 2 زرد رنگ کی چادریں پہنے ہوئے ہوں گے. کأن رأسہ یقطر، سر ایسے ہوگا جیسے پانی کے قطرے گر رہے ہوں. اگرچہ ان کے سر پہ کوئی تری نہ ہو پھر بھی سر ایسے ہی ہوگا. وہ لوگوں سے قتال کریں گے اسلام کے لیے، لوگوں سے لڑیں گے کس کے لیے؟ اسلام کے لیے، اسلام کے دفاع کے لیے، اسلام کو نافذ کرنے کے لیے، اسلام کو غالب کرنے کے لیے. فَيَدُقُّ الصَّلِيبَ، صلیب کو توڑ ڈالیں گے. وَيَقْتُلُ الْخَنْزِيرَ، اور خنزیر کو قتل کر دیں گے اور جزیے کو موقوف کر دیں گے. وَيُهْلِكُ اللَّهُ فِي زَمَانِهِ الْمِلَلَ كُلَّهَا إِلَّا الْإِسْلَامَ، اللہ تعالیٰ ان کے زمانے میں تمام ادیان کا خاتمہ کر دیں گے سوائے دین اسلام کے. دین اسلام رہ جائے گا، یہودیت ختم، عیسائیت ختم، اسی لیے جزیہ ختم، صلیب ختم. وَيُهْلِكُ الْمَسِيحَ، مسیح الدجال، اور وہ مسیح دجال کو ہلاک کریں گے، اسے قتل کریں گے. لو جی، اس حدیث سے بھی مسئلہ ثابت ہو گیا کہ مسیح دجال کو قتل کرنے والے کون ہوں گے؟ عیسیٰ علیہ السلام.
فَيَمْكُثُ فِي الْأَرْضِ 40 سَنَةً، وہ زمین پہ کتنے سال رہیں گے؟ 40 سال. ثُمَّ يُتَوَفَّى، پھر وہ کیا ہو جائیں گے؟ فوت ہو جائیں گے. فَيُصَلِّي عَلَيْهِ الْمُسْلِمُونَ، تو مسلمان ان کی نماز جنازہ ادا کریں گے. تو لو جی، اس حدیث سے مسئلہ ثابت ہو گیا جو امام بربہاری نے بیان کیا ہے. ایک تو یہ کہ فوت ہو جائیں گے، اور دوسرا یہ کہ مسلمان ان کی نماز جنازہ ادا کریں گے. اس موضوع کے آخر میں سوال یہ ہے کہ وہ دفن کہاں پہ ہوں گے؟ مسلمان دفن کریں گے، دفن کہاں پہ ہوں گے؟ کیا سن رکھا آپ لوگوں نے پبلک میں کیا مشہور ہے؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ دفن ہوں گے. تو آئیے آپ کے سامنے 2 روایتیں رکھتا ہوں. پہلی روایت ترمذی شریف کی ہے، 3617 3617. جناب عبداللہ بن سلام فرماتے ہیں کہ تورات میں لکھی ہوئی ہے، تورات میں نبی علیہ السلام کا وصف اور جناب عیسیٰ علیہ السلام کا وصف لکھا ہوا ہے. کیا لکھا ہوا ہے؟ کہ عیسیٰ علیہ السلام نبی علیہ السلام کے ساتھ دفن ہوں گے. یہ کہاں لکھا ہوا ہے؟ تورات میں. کون کہہ رہے ہیں؟ عبداللہ بن سلام. عبداللہ بن سلام کون تھے؟ پہلے یہودیوں کے بڑے عالم دین. اس روایت کے ایک راوی ابو مودود المدنی کہتے ہیں کہ گھر میں ایک قبر کی جگہ موجود ہے. حضرت عائشہ کے گھر میں ایک قبر کی جگہ موجود ہے. اس روایت کو شیخ البانی رحمہ اللہ نے ضعیف قرار دیا ہے. یہ اس قابل نہیں ہے کہ اس کے اوپر اس مسئلے میں اعتماد کیا جا سکے، کیونکہ ثابت نہیں ہے. دوسری روایت عبداللہ بن عمر بن عاص روایت کرتے ہیں کہ فرمایا نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہ عیسیٰ بن مریم، عیسیٰ جو کہ بیٹے ہیں کس کے؟ سیدہ مریم کے، یہ زمین پہ نزول فرمائیں گے. فیتزوج، تو وہ شادی کریں گے. وَيُولَدْ لَهُ، اور ان کی اولاد بھی پیدا ہوگی. وَيَمْكُثُ 45 سَنَةً، اور زمین پہ کتنے سال رہیں گے؟ 45 سال. ثُمَّ يَمُوتُ، پھر فوت ہو جائیں گے. تو انہیں دفن کیا جائے گا میرے ساتھ میری قبر میں. یعنی کہ قبر بھی ایک ہوگی. قبر بھی کیا ہوگی؟ ایک ہوگی. یہی پتہ چلا. تو فرمایا میں اور عیسیٰ علیہ السلام ایک ہی قبر سے نکلیں گے، اور ہم ابو بکر اور عمر کے درمیان میں ہوں گے. ابو بکر و عمر رضی اللہ عنہ کے درمیان سے میں اور عیسیٰ علیہ السلام ایک ہی قبر سے نکلیں گے. اس کو امام ابن ابی دنیا نے روایت کیا ہے، اور علماء حدیث نے اس روایت کو انتہائی ضعیف، ناقابل اعتبار اور ناقابل اعتماد قرار دیا ہے. امام ذہبی میزان الاعتدال میں فرماتے ہیں کہ یہ منکر قسم کی روایت ہے. شیخ البانی رحمہ اللہ نے بھی اس کو ضعیف قرار دیا ہے اور منکر قرار دیا ہے اپنی کتاب الضعیفہ میں، یعنی کہ وہ کتاب جس میں انہوں نے ضعیف روایات اور من گھڑت روایات جمع کی ہیں، اس میں اس کو بھی درج کیا ہے، اور وہاں پہ اس کا نمبر ہے 656. عیسیٰ علیہ السلام جب نازل ہوں گے تو وہ کیا کیا اعمال سر انجام دیں گے؟ نمبر 1، دجال کا پیچھا کریں گے اور اسے قتل کریں گے. نمبر 2، یہودیوں کا خاتمہ کریں گے. نمبر 3، حج کریں گے اور مسجد نبوی کی زیارت کریں گے.
نمبر 4 اسلامی شریعت کے مطابق حکومت کریں گے. نمبر 5 زمین میں کامیابی سے امن و امان قائم کریں گے. اور ان کے زمانے میں بڑی برکتیں ظاہر ہوں گی. تو یہ ہے ہمارا موضوع جس کا تعلق ہے عیسیٰ علیہ السلام سے. میں آخر میں پھر ترجمہ کر دیتا ہوں اس مسئلے کا کہ وَالْإِيمَانُ بِنُزُولِ عِیسیٰ ابْنِ مریم علیہ السلام، اور ایمان لانا ہوگا جناب عیسیٰ جو کہ مریم کے بیٹے ہیں علیہ السلام کے نزول پہ، اترنے پہ. کہاں سے اتریں گے؟ آسمانوں سے. ینزل، وہ اتریں گے. فَيَقْتُلُ الدَّجَّالَ، تو دجال کو قتل کریں گے. وَيَتَزَوَّجْ، اور شادی کریں گے. وَيُصَلِّي خَلْفَ الْقَائِمِ مِنْ آلِ محمد، اور نماز ادا کریں گے اس شخص کے پیچھے جو امت کے امور کا ذمہ دار ہوگا آل محمد میں سے، آل بیت میں سے. وَيَمُوتُ، اور فوت ہو جائیں گے. وَيَدْفُنُهُ الْمُسْلِمُونَ، اور مسلمان ان کو دفن کریں گے. تو یہ سارے مسائل جو امام بربہاری نے ذکر کیے ہیں، یہ سارے عقائد عیسیٰ علیہ السلام کے تعلق سے ثابت ہیں، سوائے شادی کے مسئلے کے. کہ یہ ثابت نہیں ہو سکا کہ وہ شادی کریں گے. اور یہ جو ان کی اولاد کا تذکرہ آیا ہے تو وہ بھی ضعیف روایت میں آیا ہے. وہ بھی روایت ایسی نہیں ہے کہ جس پہ اعتماد کیا جا سکے. اور آخر میں یہ کہ شیخ البانی رحمہ اللہ نے مسیح دجال اور عیسیٰ علیہ السلام کے نزول پہ مستقل کتاب لکھی ہے، اور اس کتاب میں بہت سی احادیث کو انہوں نے جمع کیا ہے. اگر کسی کو کتاب مل جائے تو انتہائی مفید ہے. اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں تمام اسلامی عقائد پہ اور نبی علیہ السلام کی احادیث پہ ایمان لانے کی توفیق بخشے. اللہ تعالی ہمیں ہر طرح کے فتنوں سے محفوظ رکھے. قادیانیت کا فتنہ، انکار حدیث کا فتنہ، اور اس قسم کے دیگر جتنے بھی فتنے ہیں اللہ ہمیں ان سے بچائے رکھے. انشاءاللہ کل کے درس میں کل ملاقات ہوگی. وصلی اللہ تعالی علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین.